وہ مائیں جو کہ ڈیورنگ پریگنینسی بڑی اینکشیس رہتی ہیں، بڑی پریشان رہتی ہیں، ان کے بچے پیدائش کے بعد بھی اسی طرح سے اسٹریسڈ رہتے ہیں. بچے کی آپ مینٹل ہیلتھ جو آپ نے اتنا امپورٹنٹ اور رچ ٹاپک ایکچولی شروع کیا ہے اینڈ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت پیچھے جانا پڑے گا. وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مینٹل ہیلتھ ڈیولپ کہاں سے ہو رہی ہے. بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں وہ اس دن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. بچے کی مینٹل ہیلتھ کو فوکس کرنے کے لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ جب آپ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ماں کا پریگنینسی کے دوران اپنی مینٹل ہیلتھ کو لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں فادر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے دیٹ ہی از دا ون ہو از ریسپانسبل کہ اس نے اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرنا. اگر آپ اس کو سپورٹیو ہو کے بیئر نہیں کر رہے تو پھر آف کورس آپ کا بچہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے. اگر آپ اس کی طرف سپورٹیو ہو رہے ہیں، اچھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہگ کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا پیار کر لیتے ہو، آٹومیٹکلی آپ کی بیوی اچھا فیل کرتی ہے اور آپ کا بچہ اچھا فیل. بالکل ٹھیک، یعنی اتنا ہی رول فادر کا بھی بہت امپورٹنٹ رول فادر کا ہے. دا مینٹل ہیلتھ آف اے چائلڈ اسٹارٹس ود وین دا مدر از کنسیونگ. ایکچولی پیدائش کے بعد کچھ بچے بڑے روندو سے ہوتے ہیں، کچھ بڑے کلنگی سے ہوتے ہیں، کچھ بچے بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ اچھا وہ ہنستے رہیں گے کھیلتے رہیں گے. تمہیں میں نے بار بار سمجھا دیا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ واٹ ڈو یو مین بھائی؟ آپ ایک 30-40 سال کے انسان ہیں، وہ ایک 5-6 سال کا بچہ. لک ایٹ دس کہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ہمیشہ اپنے بچے کی ایج کے اوپر آنا پڑے گا. بچے کو مارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یوزلی بچے جب الٹا سیدھا کام کرتے ہیں دیٹس ویئر دے آر گیٹنگ دے وانٹ ٹو ہیو یور اٹینشن. پھر بچے کو حق بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. وہ اتنی پازیٹیو پرسنالٹی رکھتا ہے اور اسی طرح کا وارمتھ اور لو اور پازیٹیوٹی وہ لوگوں کو دے گا کیونکہ وہ آپ سے وہ ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، وہ آپ سے وہ سیکھ رہا ہے. ماں باپ بننا از ناٹ ایزی جاب. آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں سے، آپ کے رویوں سے دنیا کو دیکھے گا اور جانے گا اور سمجھے گا. اگر آپ کا غصہ بات بات کے اوپر بے قابو ہو جاتا ہے تو آپ کا بچہ آپ کو یہی سیکھ رہا ہے آپ سے. بچے کبھی آپ کے کہنے پہ نہیں سیکھتے. دے آر سو آبزروینٹ کہ وہ آپ کو جو کرتا ہوا دیکھیں گے وہ بھی کرے. تو آپ اپنے بچے کو اگر سکھانا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یہ چیزیں سیکھے اور یہ چیز نہ سیکھے، کریٹ دیٹ انوائرمنٹ. وہ انوائرمنٹ اپنے گھر میں کریٹ کرے. اچھے لفظوں سے بلائیے. آپ کا بچہ کبھی مینٹلی ڈسٹرب نہیں. آپ کا پارٹنر 22-23-24 سال سے آپ کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہوتا ہے اگر آپ خود سے اپنے ریلیشن شپ بنا رہے ہیں. اینڈ دیٹ گوز اپ ٹل یو ڈائی. اور وہ ایک چھت میں، ایک کمرے میں، ایک بیڈ کے اوپر نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ آپ کا اتنا ٹائم نہیں گزرتا. دس از دا اونلی ریلیشن شپ وچ یو چوز. انفارچونیٹلی ہم صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں اور ہم پیسہ دیکھتے ہیں. فیملی بلڈ ہوتی ہے ویلیوز کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، نیشنل سینٹرل نیوز کے ساتھ مجھے سید ابرار ابوالحسن کہتے ہیں اور آج آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کی سیریز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پوڈ کاسٹ سیریز ہے جس میں ہم کمیونٹی اویئرنیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تمام تر لوگ ہمارے مہمان ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے. آج بھی یہ پوڈ کاسٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہمارے معاشرے میں جسے ایک ٹاپک پر بہت کم بات ہوتی ہے وہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ ہے. بچوں کی تعلیم پر جتنی بات ہوتی ہے، بچوں کی تربیت پر جتنی بات ہوتی ہے، شاید اتنا ہی اہم ترین جو مدعا ہے وہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ ہے. یعنی بچوں کی ذہنی توازن یا بچے ذہنی طور پر کہاں کھڑے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس جو مہمان ہمارے موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے اس اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے، ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. سوسائٹی میں بھی وہ سرو بھی کر رہی ہیں. آپ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، فیملی اینڈ ریلیشن شپ تھراپسٹ ہیں. میری مراد مس ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے NC نیوز کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحبہ، کمنگ ٹو دی پوائنٹ، بچوں کا اسکول جانا، اسکول ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ چیز. اس کے بعد اسکول ایجوکیشن جب ہم ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اسکول ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کس قدر امپورٹنٹ ہے؟ پہلے تو اس کی امپورٹنس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. مینٹل ہیلتھ بیسیکلی بچوں کی ہو بڑوں کی ہو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیکاز اگر آپ کا مائنڈ ہیلدی ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ہیلدی ہوتی ہے. اگر آپ کا مائنڈ انہیلدی ہے تو آپ کی لائف بھی انہیلدی ہوتی ہے اور آپ کی باڈی بھی انہیلدی ہی ساؤنڈ کرتی ہے. سو مینٹل ہیلتھ از دا پرائمری ہیلتھ. میں جس کو کہوں گی کہ اس کا ٹھیک ہونا باقی ساری ہیلتھ سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک. سو بچوں کے لیے مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ، آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ اس بڑے اہم ٹاپک کے اوپر جو ہے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو. یوزلی ہم بڑوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو خیر
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ تو ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طرح سے اور دوسرا جو ہے نہ بچوں کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز اور چیلنجز ہوتے ہیں، جبکہ ہر مینٹل ہیلتھ ایشو جو ہے وہ آپ کے بچپن سے شروع ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی کڑی جو ہے وہ آپ کی چائلڈہڈ سے ملتی ہے اور پھر وہ آگے آپ کے اڈلٹہڈ میں، آپ کے ٹینز میں، ایون ایٹ یور لٹرل ایج جو ہے وہ آپ کو مینیفیسٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سو اس بچوں کی مینٹل ہیلتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ میرے خیال میں ہمارا فوکس ہونا چاہیے اسپیشلی، کیونکہ بچوں کا مینٹلی ہیلدی ہونا ہی آپ ایک ایسی جنریشن کو کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ پازیٹیو ہو، مینٹلی ہیلدی ہو، ایک اچھا پازیٹیو سوسائٹی جو ہے وہ بنا سکتے. بالکل ٹھیک. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹاپک. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مس، یہ تو آپ نے اس کی امپورٹینس بتا دی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر 3 سے 4 سال ہے، میکسیمم 5 سال ہے، اور 5 سال کی عمر کا ایک بچہ، اسے مائیں صبح اٹھا رہی ہیں، صبح صبح وہ اٹھ رہا ہے بچہ، اور یہ تو بڑی کامن سی چیز ہوگی، آج کل کے بچے رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں، ان کو اٹھا کے تیار کر کے اسکول بھیجا جا رہا ہے. عمر ان کی 4 سے 5 سال ہے. ان کے جو کندھوں پہ بوجھ ہے وہ کتابوں کا ہے. حالانکہ اسلام بھی اس چیز میں مارجن دیتا ہے کہ 7 سال تک کے بچوں کو آپ نماز کے لیے تک نہیں اٹھا سکتے، نماز کے لیے بھی فورس نہیں کر سکتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں ریئل لائف میں کہ مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے بھیج رہی ہوتی ہیں صبح اسکول میں. پہلے تو مجھے اس روٹین کا بتائیں کہ یہ روٹین کس قدر ان کے ذہن کو خراب کرتی ہے. اسکول، اس کے بعد اکیڈمی، دین انہوں نے رات کو اگر کچھ نہیں کرنا تو وہ پھر یعنی دینی تعلیم کے لیے نکل جاتے ہیں. کھیلنے کا ٹائم، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نہیں لگتا مس ہو جاتی ہیں؟ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت ہم ارلی بچے کو جو ہے اسکول کا ایکسپوجر جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ کیونکہ ارلی 5 ایئرس آف جو لائف ہوتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو بنانے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اگر آپ نے اپنے ارلی 5 ایئرس میں بچے کو وہ چیزیں نہیں سکھائیں جو کہ اس کو 5, 6, 7 ایئرس کی ایج پہ اگر آپ اس کو اسکول جانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں اور اس کو وہ نہیں آتی، مثلاً اس کے سوشل اسکلز اگر ڈیولپ نہیں ہوئے، اس نے شیئرنگ نہیں سیکھی، اس نے تھوڑا سا رول رسپانسبلٹی نہیں لینا سیکھا، ناٹ ان ایکچوئل، مگر جیسے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوا کہ بچے پریٹینڈ پلیس کرتے ہیں جس میں وہ ٹیچر بن جاتے ہیں اور باقی سارے بہن بھائی یا کزن ان کے وہ اسٹوڈنٹس بنے ہوتے ہیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ پلیز بیسیکلی جو بچے کی گرومنگ اور اس کی گروتھ میں بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں. اور بچے کو آپ دیکھو جو بچہ ٹیچر بن رہا ہے وہ لیڈرشپ رول میں آ رہا ہے. سو دیز آر دا تھنگس جو کہ اس کو ارلی 5 ایئر کی ایج میں یہ ساری چیزیں اس کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. ہاں، اگر آپ اتنے ماشاء اللہ سے لٹریٹ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم اینڈ اسپیس ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ گھر پہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ 5 سالوں تک آپ اس کو بیسک سارے اسکلس جو ہونے چاہیے ایک بچے کے لیے، اس کی سوشلائزیشن بہتر ہونی چاہیے، اس کا پرابلم سالونگ اسکل جو ہے ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو چیزیں تھوڑی تھوڑی سی سمجھ آتی ہوں، کیونکہ 5 سال کے بچے کو سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ چیزوں کی لرننگ جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اس کو مینلی جو اس وقت آپ کا جو ہوتا ہے نا 5 سال کی عمر تک کا، وہ آپ کی سوشل لرننگ اسکلس جو ہیں، وہ سوشل اسکلز آپ کے سب سے زیادہ ڈیولپ ہونے جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے جا کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور شیئرنگ کرنی ہوتی ہیں. اور اکثر آپ دیکھو گے کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ سیپریشن انگزائٹی ہوتی ہے. ہر بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ اپنے اپنے لیول کی سیپریشن انگزائٹی کو ایکسپیرینس کرتا ہے. اب وہ سیپریشن انگزائٹی ہوتی کیا ہے بیسیکلی، کیونکہ آپ نے بچے کو اپنے آپ سے کبھی دور نہیں کیا ہوا ہوتا. یا اکثر جب مائیں جو ہیں جو یوزلی جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا جو کہ اس طرح کی مائیں ہیں جو کام میں بہت زیادہ گھر کے کاموں میں بھی ایون مصروف رہتی ہیں اور کبھی ان کو مارکیٹ جانا پڑ جاتا ہے تو اپنے بچے کو گھر چھوڑ کے جاتی ہیں میڈ کے پاس یا کسی اور کے پاس، تو بچوں میں اس وقت بھی سیپریشن انگزائٹی جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ بہت ارلی سیپریشن انگزائٹی بہت ارلی اسٹیج سے شروع ہو جاتی ہے. مے بی یو کین سے اٹ کہ 1.5 ایئر سے شروع ہو جاتی ہے اور اس سے بھی شاید پہلے شروع ہو جاتی ہوگی. مثلا اماں نے مارکیٹ جانا ہے، چھوٹے بچے کو نہیں لے کے جا سکتی تو وہ گھر چھوڑ گئی ہیں. اب وہ جو گھنٹہ ڈیڑھ گئی ہیں مارکیٹ، جب وہ واپس آئیں گی تو بچے کا آپ دیکھو کہ اس کا ایکسپریشن یہ ہوتا ہے فٹافٹ وہ اپنی ماں کی طرف رن کرتا ہے، بھاگتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے. سم ٹائمز وہ روتا ہے، سم ٹائمز وہ کلنگی ہو جاتا ہے کہ میں ہٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ مجھے اب وہ اس کو پتا تو نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، پتہ ہے. دیز آر دا سمٹمس جو کہ آپ کو سیپریشن انگزائٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بچہ آپ سے سیپریٹ ہونے کے اوپر کتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہے، کتنا زیادہ
ریئیکشن کر رہا ہے. کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے جو بڑی وائننگ کرتے ہیں, بہت زیادہ رونا پیٹنا انہوں نے ڈالا ہوتا ہے, ماں کا کرتا دوپٹہ پکڑ کے بس پیچھے 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 چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچے بھی جب کہیں نئی سچویشن میں جاتے ہیں یا ان کی مائیں ان کو گھر چھوڑ کے جاتی ہیں یا اسکول چلے جاتے ہیں, تو دے آلسو فیس دا سیپریشن انگزائٹی بیسیکلی. ہاں, ہم ان سیپریشن انگزائٹیز میں سے نکال کیسے سکتے ہیں بیسیکلی بچے کو, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بڑی ارلی ایج میں بچے کا اسکول شروع کر دیتے ہیں. بہت ارلی ایج میں آپ بچے کو بہت اس کی جو سینسری لرننگ ہوتی ہے, جیسے اس کا ٹیسٹ, اس کی اسمیل, اس کا دیکھنا, اس کا وائسز کا سننا, چیزوں کو ٹیکسچر کے ساتھ ایکسپیرینس کرنا, اس کی سینسز کے اوپر زیادہ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے ارلی ایجز میں. لائک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2-2.5 سال تک بچے کی جو ہے وہ سینسری ایجوکیشن اور لرننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے 2-2.5 سال تک, اور وہ شروع اس کی پیدائش سے ہی ہو جانی چاہیے, اور ایون پیدائش سے بھی پہلے, کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ایون دین ہی از سینسنگ دا تھنگس, ناٹ کریٹنگ دا میننگس بٹ ہی از سینسنگ دا تھنگس. تو آپ کو اسی وقت سے بچے کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو اس کے لیے ہیلدی ہو, پازیٹیو ہو, اور اس کے لیے لرننگ کنڈیوسیو ہو, اور اس کو وارمتھ اور لو آپ کی طرف سے ملے. اب دا تھنگ از کہ سیپریشن انگزائٹی, جس طرح سے میں نے کہا, دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا بچہ سیپریشن انگزائٹی کو آپ کی پیدائش, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے اور وہ فرسٹ کرائے کرتا ہے, دیٹ از ون آف دا فرسٹ سمٹم اور ایلیمنٹ آپ جس کو کہیں گے کہ سیپریشن انگزائٹی کا پہلا سمٹم ہوتا ہے اس دنیا میں. 2 چیزیں وہ ایکسپیرینس کرتا ہے اس دنیا میں. ایک تو سیپریشن انگزائٹی کے مطلب اپنی ماں کے اس بڑے کلوز ٹچ سے باہر آ چکا ہے, اور اس کو اب وہ ایک دم سے ٹراما ہے دنیا, اس کے لیے ایک نیا انوائرمنٹ ہے, کیونکہ وارم کا انوائرمنٹ, ماں کی یوٹرس کا انوائرمنٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ, وچ از ریئلی سیف, وچ از ویری کنڈیوسیو اکارڈنگ ٹو ہیم, اس کے حساب سے. اب جب وہ اس آؤٹر ورلڈ میں آتا ہے تو پہلا ٹراما اس کی وہ پیدائش کا ٹراما اس دنیا میں, جس کے اوپر وہ روتا ہے, اور وہ ہی اس کا پہلا سیپریشن انگزائٹی کا پوائنٹ ہوتا ہے. اب یہ والا ٹائم جو ہے دا فرسٹ ہولڈ آف دا چائلڈ, مثلاً جیسے بچہ دنیا میں آیا, اس کو ہولڈ کیسے کیا گیا, دیٹ ٹیلس یو کہ وہ بچہ دنیا میں آگے جا کے کیا کرنے والا ہے, کیا کرے گا, اس کے ریلیشن شپس کس طرح کے ہوں گے, وہ کتنی ساؤنڈ پرسنالٹی ہوگا, وہ کتنی پلیزنٹ پرسنالٹی ہوگا, کتنی وہ پازیٹیو پرسنالٹی کے طور پہ لوگوں کے سامنے آئے گا. دس گیوز ود دا فرسٹ ہولڈ آف دا چائلڈ. اور وہ ہولڈ جو ہے وہ اس کی ماں سے آتا ہے, جو بھی بندہ اس کو ہولڈ کر رہا ہے اس کے باپ سے آتا ہے. اگر آپ نے وہ ہولڈ بچے کو بڑا وارمتھ اور بڑا اچھا ایک ہولڈ والا وارمتھ دیا, اس کو ہولڈ دیا, وہ والا ہگ جو ہم فرسٹ ہگ دیتے اپنے بیبی کو, تو وہ اس کو فیل دے گا کہ دیٹ ہی ہیز بین ایکسیپٹیڈ, ہی ہیز بین لائک ہی از سیوڈ. وہ بہت اچھے ایک سیف انوائرمنٹ میں جو ہے وہ ہے. اینڈ دیٹ ہگ, دیٹ فرسٹ ٹچ از ویری ویری امپورٹنٹ فار دا چائلڈ, کیونکہ اس سے اس کی اٹیچمنٹ ٹوورڈز دا ورلڈ کریٹ ہوتی ہے, کہ اس نے دنیا کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کس طرح کی بنانی, پہلی پرسپشن وہاں بن رہی ہے, وہاں پہ دا فرسٹ ہولڈ. سیپریشن انگزائٹی فرسٹ کرائے کے اوپر, فرسٹ اٹیچمنٹ ٹو دا ورلڈ ود دا فرسٹ ہولڈ آف دا بیبی. اگر آپ نے اس کو بڑے اچھے سے بڑا کوزی وارمتھ اور بڑا ایک سیف اس کو حق دیا, تو بچے کو فیل حق والی جو ہے وہ بڑی سیف ہوگی. مگر اگر آپ نے بس پورا سے پکڑا, اس کو ایسے ایسے کیا, اینڈ دیٹ از, تو بچہ از ناٹ فیلنگ دیٹ وارمتھ کہ ہی ہیز بین ویلکمڈ اور ہی ہیز بین گیون دا سیفر انوائرمنٹ, وہ نہیں فیل کرے گا, میننگ نہیں دے سکتا. مگر اس کی وہ جو فیلنگ ہے وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی اس کی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب بھی تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مائیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں, they should look after their mental health. Why? Because ان کی mental health کا ڈائریکٹ افیکٹ ان کے بچے کی فیلنگس اور اس کی mental health کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ بچہ جب ہم ماں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پیار سے ٹچ کرو, اپنے موڈ کو پازیٹیو رکھو, that's what we are trying to build, کہ بچہ اس انوائرمنٹ میں اسٹریسفل نہ ہو, وہ وہی سودنگ اور لونگ اور پازیٹیو چیزوں کے ساتھ ماں کی یوٹرس میں یا اس کے جو وہاں رحم ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کر رہا ہو. وہ مائیں جو کہ ڈیورنگ پریگنینسی بڑی اینکشیس رہتی ہیں, بڑی پریشان رہتی ہیں, بہت اسٹریسڈ رہتی ہیں, ان کے بچے پیدائش کے بعد بھی اسی طرح سے اسٹریسڈ رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. دے کین ناٹ آئیڈینٹیفائی دا ورلڈ ایز اف سم تھنگ ویری لونگ اینڈ کیئرنگ. وہ اس کو سیفر انوائرمنٹ یا سیفر پلیس کے طور کے اوپر نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے. سو
بچے کی آپ مینٹل ہیلتھ جو آپ نے اتنا امپورٹنٹ اور رچ ٹاپک ایکچولی شروع کیا ہے اینڈ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایکچولی. ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت پیچھے جانا پڑے گا. ہم صرف بچے کی پیدائش سے 2-4 سال سے ان چیزوں کو شروع نہیں کر سکتے. وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اچھا مینٹل ہیلتھ ڈیولپ کہاں سے ہو رہی ہے, بن کہاں سے رہی ہے, آ کہاں سے رہی ہے. سو اس لیے آئی ہیڈ ٹو گو بیک کہ ایکچولی اسٹارٹ کہاں سے یہ ہو رہا ہے. وہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہے وہ اس دن سے اسٹارٹ ہو. بالکل. اور آپ کو اس دن سے اس بچے کی مینٹل ہیلتھ کو فوکس کرنے کے لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کو فوکس کرنا پڑے گا, تاکہ آپ بہت زیادہ اسٹریس نہ ہوں, آپ بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ نہ ہوں. کیونکہ جب آپ خود دیکھیں, وی ایز این اڈلٹس جب کبھی ہم اسٹریس ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں کیسے توڑ پھوڑ ہوتی ہے, ہم کتنے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. اب جب ہم انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں تو یہ انکمفرٹیبلٹی آپ کے جسم کا ایک رواں ایکسپیرینس کرتا ہے. بالکل ایسے. اب بچہ اگر آپ کی وارم میں ہے تو وہ کیوں نہیں ایکسپیرینس کرے گا اس کو کہ یہ ہو, یہ عجیب ہے کچھ, یہ عجیب ہے کچھ. بے شک وہ ہی کین ناٹ گیو میننگ ٹو اٹ, لیکن وہ انڈرسٹینڈ, وہ فیل ضرور کرتا ہے کہ یہ اچھا, یہ تھوڑی سی میری ماں کا موڈ اس طرح کا ہے تو اندر کا انوائرمنٹ بڑا کمفرٹیبل ہے, میری ماں تھوڑی سی اسٹریسڈ ہے تو اندر تھوڑا سا انکمفرٹیبل, کیونکہ آپ کا بلڈ فلو چینج ہو جاتا ہے. بالکل. آپ ڈپریشن میں ہیں, آپ کا بلڈ فلو سلو ہو جائے گا. آپ انگزائٹی میں, آپ کا بلڈ فلو تیز ہو جائے گا. آپ اسٹریس میں, آپ کا بلڈ فلو جو ہے کسی ایک جگہ کے اوپر جا کے بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہو کے آپ کو وہاں پہ پین وغیرہ کرنا شروع کر دے گا. سو آپ کا بلڈ فلو اور آپ کا وارم سارا جو ہے, جو ماں کا رحم ہے, وہ سارا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اس کے بلڈ فلو کے ساتھ, اس کی نیول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہر چیز اس کی نیول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو وہاں سے وہ ساری چیزوں کو فیل کرتا ہے. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ جب آپ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ماں کا پریگنینسی کے دوران اپنی مینٹل ہیلتھ کو لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ ناٹ اونلی مدر, ہم بار بار صرف ماں کو پیرنٹنگ کے اوپر لے کے آتے ہیں. فادر ہیز ایکول رول ٹو پلے. وائی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ ہم اب تو تھوڑی چیزیں میں چینج دیکھتی ہوں کہ اب باپ بھی بچوں کے ساتھ بڑے کلوزلی ایسوسیٹیڈ ہے, ورنہ ہمارے زمانے میں ابا جی کو ڈرانے کے لیے رکھا جاتا تھا. تمہارے ابا آئیں گے تو ان کو بتاؤں گی, تمہارے ابا آئیں گے تو ان کو, ہمیں لگتا تھا پتہ نہیں ابا جی آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. اور پھر اگر آپ کے ابا جی آرمی میں ہو تو پھر اور بھی اچھا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے ایک عجیب سا, ہم نے ابا کو ایک ڈراؤنی چیز کے طور پر ریپرزینٹ کیا ہوا تھا. تو اب تو تھوڑا سا, ناٹ مچ, مگر تھوڑا سا چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہوئی ہیں کہ اب فادرز آر آلسو کنیکٹنگ ٹو دیئر کڈس, وچ از ریئلی امپورٹنٹ فار دا کڈس ایموشنل ہیلتھ, فار دا کڈس فار دیئر جو آپ سوشل ہیلتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, ان کی ایموشنل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دونوں پیرنٹس ان کے ساتھ کلوزلی ایسوسیٹیڈ رہیں. اب مینٹل ہیلتھ جب میں پریگنینسی کے ٹائم کی بات کر رہی ہوں تو اس میں فادر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, دیٹ ہی از دا ون ہو از ریسپانسبل کہ اس نے اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اگر وہ اپنی بیوی کو اچھا ٹریٹ نہیں کر رہا, پریگنینسی کے دوران اسٹریس زیادہ تر وہاں سے آ رہا ہے, اور پھر کیونکہ ایک عورت جو وہ ہارمونل چینجز میں سے گزر رہی ہے, اس کے موڈ خود بخود ہی سوئنگ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی وجہ نہ ہو, ہسبینڈ بیچارہ بڑا لونگ اینڈ کیئرنگ ہو, مگر اس کے اپنے ٹینٹرمز ہیں کیونکہ اس کی باڈی ایک اتنے بڑے چینج میں سے گزری, یو ایون کین ناٹ امیجن واٹ شی از گوئنگ تھرو. تو اب اس کے ٹینٹرمز ہیں اینڈ یو ہیو ٹو بیئر. اگر آپ اس کو سپورٹیو ہو کے بیئر نہیں کر رہے تو پھر آف کورس آپ کا بچہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے. اگر آپ اس کی طرف سپورٹیو ہو رہے ہیں, اچھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہگ کر لیتے ہیں, اچھا اس کو تھوڑا سا پیار کر لیتے ہو, آٹومیٹکلی آپ کی بیوی اچھا فیل کرتی ہے اور آپ کا بچہ اچھا. بالکل ٹھیک, یعنی اتنا ہی رول فادر کا بھی ہے. بہت امپورٹنٹ رول فادر کا ہے, بہت امپورٹنٹ رول. اچھا, اب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماؤں کے بڑے پیارے ہوتے ہیں. وہ ماؤں کے پیارے اس لیے ہوتے ہیں, وہ ان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. بچے کو ماں نے اپنے جسم کے حصے سے پیدا کیا ہوتا ہے. باپ کا اس میں رول بڑا ٹائنی ہوتا ہے, چھوٹا سا ایک رول ہوتا ہے, مگر عورت نے اس کو اپنا خون, اپنی خوراک اور اپنا سب کچھ دے کے اس کو بنایا ہوا ہے. تو وہ بڑا, کیونکہ وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے, تو بچہ آٹومیٹکلی نیچرلی اس کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتا ہے, زیادہ سیفر فیل کرتا ہے, زیادہ کلوز فیل کرتا ہے. مگر فادر کو ہم اس کا کنیکشن نہیں بناتے. بہت سارے ہمارے اس کلچر میں یہ ایک چیز بڑی مسنگ ہے, جس میں پھر مجھے لگتا ہے کہ جو فادر ہوتا ہے خاص طور پہ, وہ بیچارہ محنت کرتا رہ جاتا ہے, مگر بچے سے اس کو نہ وہ پیار ملتا ہے, نہ ایسوسیشن ملتی ہے, نہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مگر اس میں آف کورس الٹیمیٹلی رول آپ کے گھر کا ہے, آپ کا اپنا بھی ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنایا. اب تعلق بنانے کا طریقہ ایک, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی بیوی کو ڈیورنگ پریگنینسی یو شوڈ ٹریٹ ہر ریئلی گڈ. انڈرسٹینڈ کریں کہ اچھا یہ جو اس کے ٹینٹرمز ہیں وہ جان کے نہیں کر رہی, یہ جو اس وقت ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہو گیا, اس کو رونا آ رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کو چڑچڑا پن ہے,
وہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے. ٹو کریٹ سم تھنگ از ناٹ ایزیئر. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کریشن جو ہے جو کہ عورت کے وجود سے ہوتی ہے اس کا وجود لے کے ہوتی ہے. سو شی پٹس ہر سیلف انٹو اسٹیک ٹو کریٹ اے بیبی. تو اس میں جو اس کو چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں اس میں ہسبینڈ جب پازیٹیولی اپنا رول پلے کرتا ہے تو آدھے سے زیادہ پرابلمس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک دن میری ایک اینکر فرینڈ کا ہی مجھے کال آیا تو اس نے مجھے کہا کہ آئی ایم گوئنگ تھرو پریگنینسی ٹینٹرمس جو ہے نا وہ میرے شروع ہوئے ہیں. تو مجھے تو میرا ہسبینڈ بیچارہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اچھا مجھے لگا وہ سن کے. کہتی اس کو نا سمجھ آ گئی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں. اچھا یا تو وہ چپ کر جائے گا یا پھر وہ میرے سے بات کر لیتا ہے یا مجھے تھوڑا سا سہلا دیتا ہے تو آئی فیل بیٹر. تو یہ ایکچولی کرنا ہوتا ہے. اینڈ دین ایک امپورٹنٹ ٹپ جو میں ابھی سب سننے والے خاص طور پہ جو فادرس ہیں ٹو بی فادرس ہیں اور فادرس آلریڈی ہیں, آپ اپنے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ٹچ دیٹ چائلڈ. آپ خود اس کو ٹچ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا گورے یہ کام کرتا ہے. جی جی بالکل. وہ اپنے بچے کو آدمی جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے, اس کو اسکریننگ ہو رہی ہوتی ہے, الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ جا کے دیکھتا ہے. کیوں؟ جسٹ ٹو ڈیولپ دیٹ بانڈ ود دا چائلڈ. اور وہ اس سے اور آپ اپنے اس بچے کے ساتھ روزانہ کا آدھا گھنٹہ گزاریے. سونے سے پہلے آپ اپنی بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اپنے بچے کے ساتھ بات کیجیے اور اس کو بتائیے ہاؤ امپیشنٹلی یو آر ویٹنگ فار دیٹ چائلڈ. آپ وہ بچہ آپ کے لیے کتنا میننگ فل ہے, آپ کتنے بے صبرے ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, اس کو ہولڈ کرنے کے لیے, آپ کے پاس کیا کیا کچھ ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے, آپ اس کو کتنی محبت دیں گے. یو ول فیل کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا جا رہا ہے. ارے واہ. مگر اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر آف کورس دیر از اے ڈسکنیکشن جو کہ بچے کو اکثر فادر کے قریب جو ہے وہ چیز نہیں ہونے دے رہا ہوتا. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ دا مینٹل ہیلتھ آف اے چائلڈ اسٹارٹس ود وین دا مدر از کنسیونگ ایکچولی, اور ہمیں اس ٹائم کو ہی فوکس کرنا. بالکل. اس کے بعد کے تو پھر ہم بکھیڑے سمیٹ رہے ہوں گے. سو اگر ہم تب سے شروع کریں گے تو ہم ایک بہت مینٹلی ہیلدی اور ساؤنڈ بچے کو اس دنیا میں لانے کے قابل ہوں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے پیدائش کے بعد کچھ بچے بڑے روندو سے ہوتے ہیں, کچھ بڑے کلنگی سے ہوتے ہیں, کچھ بچے بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ اچھا وہ ہنستے رہیں گے کھیلتے رہیں گے. دس از دا تھنگ وچ از کمنگ فرام یور جینز ایکچولی. آپ کے جو ٹیمپرامنٹس ہیں آپ کے جین سے آ رہے ہیں. مے بی کہیں آپ کے فادر یا آپ کی مدر یا آپ کی خالہ ماما چاچا تایا جو آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں دے ہیو دیز ٹریٹس کہ جی وہ بڑے کلنگی تھے, وہ بڑے روندو تھے, وہ اس طرح کے ان کے پرسنالٹی ٹریٹس جو وہ تھے. مگر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ ان چیزوں کو کس طرح سے بدل سکتے ہیں. اب ارلی ورڈس جو ہوتے ہیں جیسے اب کیونکہ آئی ڈو ہیو نیسز اینڈ نیفیوز تو آئی لو دیم لائک اینی تھنگ. اچھا وہ سب سے زیادہ ڈرتے مجھ سے ہیں. میں نے ان کو کبھی ڈانٹا نہیں ہے, میں نے ان کو کبھی مارا نہیں. مار تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کو کبھی ماروں گی. لیکن وہ میرے گھر میں جو ہے نا وہ ایک چیز چلتی ہے, بیا ماما. ابا کا رول میرا ہے بیا ماما, بیا میں سب کے لیے بیا ماما ہوں. تو وہ اب حالانکہ بچے آر ویری کلوزلی ایسوسیٹیڈ, وہ میرے ساتھ آئیں گے, پلے کرتے رہیں گے, میرے اوپر چڑھے رہیں گے, کھیلتے رہیں گے, لیکن پھر بھی ان کو ایک یہ ہے کہ اچھا یہ کسی چیز سے منع کریں گی اور میں نہ کرتی ہوں, میں صرف ان کو دیکھتی ہوں کہ نہیں تو وہ رک جاتے ہیں. کبھی ان کو ہاتھ اٹھانے کی یا ان کو برے لفظ بولنے کی. ایون میرے گھر میں بھی جب کوئی اس طرح کا ورڈز بچوں کے لیے استعمال کرتا ہے, کیا بدتمیزی کر رہے ہو, یا کبھی پیار سے اس کو زیادہ ٹینٹرم کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی بیک کے اوپر لگا دی, تو آئی فیل ویری بیڈ اباؤٹ دیٹ. اور میں فوراً ان کی ماں کو کہتی ہوں یار تم لوگ کیا کر رہے ہو, مطلب یہ کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. بچے کو مارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور بچے کو برے لفظوں سے پکارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ بھی بچے کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ. اب میں اسی طرف ایکچولی آنا چاہ رہی ہوں کہ ایک اچھا نام بچے کا حق ہے کہ آپ اس کو ایک ایسا نام دیں جو اس کے لیے باعث رسپیکٹ ہو, جس کو لیتے وقت وہ خود بھی اچھا فیل کرے اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اچھا. ایک اچھا نام دینا بڑا ضروری ہے بچے کو. یہ نہ کہ اس نام سے بچے کا فن بن جائے. سو جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر منگل خان, سنگل خان, سمندر خان, ٹھیک ہے یہ کسی ایک کلچر کے نام اس طرح کے ہیں, وی کین ناٹ پوائنٹ دیم آؤٹ کہ یہ کس طرح کے ہیں, مگر کوئی میننگ فل نیم اپنے بچے کو ضرور دیں, بیکاز نام کا بچے کی شخصیت کے ساتھ بڑا اثر ہوتا ہے. ہاؤ یو آر کالنگ دیٹ پرسن. مثلاً اگر اس بچے کا نام ہی بڑا کام سا ہے تو وہ کامنس ہر وقت آپ کے منہ سے بھی نکل رہی ہے اور وہ بچہ سن بھی رہا ہے اس کو, اور اس کو ایک پازیٹیو
एसोसिएशन हो रही है उसके साथ. देन अक्सर हम अपने बच्चे को कह देते हैं ये डफर है, बदतमीज है, बंदर है, यानी बहुत उल्टे सीधे नाम हम बच्चों को देते हैं जब वो उछल कूद कर रहे होते हैं. ये जितने लफ्ज आप उनको बुलाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये उनकी पर्सनैलिटी की आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर रहा है. बच्चा जो है अपने आप को उन्हीं लफ्जों से आइडेंटिफाई करेगा जिन लफ्जों से आप उनको बुलाते हैं. कम से कम अपने बच्चे को अच्छे लफ्जों से जरूर बुलाइए. और डोंट डू दिस के जी ये बदतमीज है, ये मसलन क्या बदतमीजी वो करता है, वो चीजों पे सोफे पे चढ़ के कूद रहा है, उसकी एज है, वो दीवारों पे लाइनें लगा रहा है, उसका काम है, वो इस एज स्टेज से गुजर रहा है. आपने भी ये सारा कुछ किया, वो भी ये सारा कुछ करेगा, क्योंकि वो इसकी एक्सप्लोरेशन की एज है. आप उसको एक्सप्लोर करने दीजिए. देन वो हाँ, अब आपने ये देखना है कि मसलन ये ग्लास पानी का पड़ा हुआ है, बच्चा इसको हाथ लगाए या ना लगाए, तो आपने उसको सिखाना है कि इसको लगाना है. 1 दफा 2 दफा. मेरी नीस आजकल हमारा वो शीशे वाला ग्लास वाला जो टेबल है उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती. अब उसकी अम्मा उसको मना करती रहती तो वो नहीं होती. अब मैं उसको 2-3 दफा मना किया, मैंने उठाया उसको कि फातिमा नहीं बैठना इस पे, तो मैंने उठा लिया, उसको बैठी है. 3 दफा मैंने उठाया है, चौथी दफा वो नहीं बैठी उसकी. तो आपको बच्चों को सिखाने के लिए उनको मारने या कुछ और करने की बजाय उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की जरूरत हो. ठीक. तब आप समझ सकते हैं कि बच्चे के जो है वो माइंड के ऊपर उस चीज का उसको समझ भी आ जाएगी कि मुझे मना किया जा रहा है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा. और जब वो गलत काम वो ही करने लगे, वो आपको कनखियों से देखता भी है उस वक्त कि अच्छा मैं ये कर. और यूजुअली बच्चे जब उल्टा सीधा काम करते हैं, दैट्स वेयर दे आर गेटिंग, दे वांट टू हैव योर अटेंशन बेसिकली. अच्छा. जितना क्लिंगिंग बिहेवियर करेंगे, जितना आपके पीछे पीछे चलेंगे, जितना रोंदू रहेंगे, जितना उल्टे सीधे काम करेंगे, मतलब उनको पता है कि ग्लास टूट जाएगा तो अम्मा ने रोना है, फटाफट आपकी तरफ ग्लास को बचाने के लिए आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगी, या कोई भी आपकी तरफ. वो दे नो ऑल दीज ट्रिक्स. ये उनके सर्वाइवल स्किल्स हैं, उनको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि वो पता उनको कैसे चलती हैं. क्योंकि उसने जब पहली दफा पकड़ा आपने उसको, ना 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 तोड़ना नहीं, अच्छा मुझे पकड़ा दो, आपने उसको सिखा दिया, उसको पता चल गया कि ये कुछ ऐसी चीज है जिससे ये परेशान होते हैं या ये फटाफट मेरी तरफ भागते हैं, अटेंशन देते हैं, मुझे अटेंशन देते. अब वो हर वो चीज बार बार करेगा जिससे आपने उसको मना किया हुआ है, जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अटेंशन जो है वो करेंगे. सो अब आपका काम है कि आप किस तरह से उस चीज को उससे लेते हैं, खींचते हैं, उसको रुलाते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं. मतलब एक चीज ले ली, दूसरी उसको दे दी, जो कि उसकी इंटरेस्ट की हो, वो रोए भी नहीं और वो चीजों के साथ जो है वो मैनेज भी कर जाए. फिर बच्चे को हक बहुत ज्यादा चाहिए होता है. बच्चे को बार बार हक कीजिए और अच्छा हक कीजिए, अच्छा होल्ड दीजिए, क्योंकि जितना अच्छा होल्ड आप बच्चे को देते हैं वो उतनी साउंड पर्सनैलिटी रखते हैं, वो उतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी रखते हैं, और उसी तरह का वार्मथ और लव और पॉजिटिविटी वो लोगों को देगा, क्योंकि वो आपसे वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो आपसे वो सीख रहा है और वो सेफ फील करता है. और बच्चे की नीड है कि आप उसको हक करें बार बार. आपको 100 टाइम्स भी एक दिन में हक करना पड़ता है, डू इट. आप अपने बच्चे को बार बार हक कीजिए, उसके माथे पे, उसके गाल पे बोसा कीजिए, ताकि उसको फील है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और वो कितना यानी आप उसको अनकंडीशनली कितना ज्यादा लव. मगर ये सब कुछ करने से पहले आपको सीखना पड़ता है. बिल्कुल ऐसे. माँ बाप बनना इज नॉट ईजियर जॉब, मगर हमने इसको सबसे आसान काम समझा हुआ है. हमें लगता है कि क्योंकि हमने अपने माँ बाप को देखा हुआ है, हमने अपने बहन भाइयों को देखा हुआ कि हाउ दे आर ट्रीटिंग देयर किड्स, तो ये तो ऐसा काम है, ये सबको ही आता है. No, not at all. To be a parent is a huge responsibility, क्योंकि आपका बच्चा आपकी आंखों से, आपके रवैयों से दुनिया को देखेगा और जानेगा और समझेगा. अगर आपका ही गुस्सा बात बात के ऊपर बेकाबू हो जाता है तो आपका बच्चा आपको यही सीख रहा है आपसे. बिल्कुल ऐसे है. और बच्चे कभी आपके कहने पे नहीं सीखते. आप कहते रहे उनको 100 दफा लफ्जों से बताते रहे, कहते रहे, नो नॉट एट ऑल. दे आर सो ऑब्जर्वेंट कि वो आपको जो करता हुआ देखेंगे वो करेंगे. ठीक, यानी कहने से ज्यादा करता. एग्जैक्टली. आप जो करेंगे वो उसको कॉपी करेंगे. बच्चे की लर्निंग का जो एक तरीका कार है वो उसकी इमिटेशन है. मतलब वो आपको करते हुए देखता है तो वो करता है. वो वही चीज, मसलन जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर अम्मा अब्बा जब नमाज पढ़े होते थे, बच्चे भी साथ में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग टू टीच चाइल्ड. आप उसको कह के नहीं सिखा सकते. वर्ड्स के साथ लर्निंग इतनी नहीं. आप करके दिखाएं. करके आप जो आप करते, आपके घर में जो कुछ हो रहा है, दैट्स मेकिंग द पर्सनैलिटी ऑफ योर चाइल्ड. जो अच्छा है, बुरा है, अब्यूजिव है, वायलेंस है, लव है, शेयरिंग है,
جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا بچہ سیکھے. تو آپ اپنے بچے کو اگر سکھانا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یہ چیزیں سیکھے اور یہ چیز نہ سیکھیں, کریٹ دیٹ انوائرمنٹ, وہ انوائرمنٹ اپنے گھر میں کریٹ کریں. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس, ہم نے اپنے بچے کو ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا ہے جہاں پہ اس کو لرننگ کی اپرچونیٹی ملنی چاہیے اس کی, کیونکہ بچوں کی لرننگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ایکسپیرینشل کر کے دیکھتے والی, وہ دیجیے. بچے کو سیف اور لونگ پازیٹیو انوائرمنٹ دیجیے, اچھے لفظوں سے بلائیے. آپ کا بچہ کبھی مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوگا. زبردست. بچے کے ساتھ خود جو ہے وہ پلے کرنے کی کوشش کریں. بچے کے بہن بھائیوں کو, اس کے کزنس کو اکٹھے کر کے ان سب کو پلے کرنے کے موقع فراہم کریں تاکہ وہ سیکھیں. اور بچے سے باتیں کریں, بچوں کے ساتھ باتیں کیجیے. اور جب آپ بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو ان کو سنیں, زیادہ سے زیادہ ان کو سنیں. آپ کو بے شک ان کی بات کی نہیں سمجھ آ رہی, بٹ ریسپونڈ دیم ان کی زبان میں. شروع سے ہی آپ یہ, جب وہ بیبلنگ کر رہا ہوتا ہے, جب وہ آؤ کر رہا ہوتا ہے, ایون دین اسٹارٹ ریسپونڈنگ ٹو دا چائلڈ. وہ کنیکشن بنانا شروع کر دیتا ہے آپ کے ساتھ. سو صرف دا اونلی تھنگ وچ یو ریئلی نیڈ ٹو ڈو, اپنے بچے کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ, تو کریٹ این انوائرمنٹ. زبردست. ایک اسکول سے شروع ہونے والا سلسلہ ایک انوائرمنٹ پہ جا ختم ہوتا ہے. اتنا واضح اور اتنا مدلل اور اتنا ڈیٹیل جواب تھا ڈاکٹر صاحبہ, میں اس پہ شکریہ بھی ادا کروں گا آپ کا. آپ نے ایک ٹاپک اس میں چھیڑا نام کے حوالے سے, میرا سب سے پسندیدہ ترین ٹاپک ہے, اور جس وے میں ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں, اور یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ کسی کو اچھے نام سے مخاطب کریں اور اس کا نام نہ بگاڑیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم اس بچوں والی فیز سے ہم لوگ نکل آئے, اب تھوڑا سا ہم فیملی اور کپل ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ فیملی تھراپسٹ بھی ہیں, جہاں ہم انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے. انوائرمنٹ کریشن کتنی امپورٹنٹ ہے ایک اچھی شادی شدہ لائف گزارنے کے لیے دو لوگوں کے لیے؟ یہیں سے تو شروع ہوتی ہے کہانی, بیسیکلی یہیں سے شروع ہوتی ہے. دیکھیں آپ کی اگلی جنریشن جو ہے نا وہ ایک کپل کے اوپر بنیاد کرتی ہے. ایک کپل کس طرح کا ہے, آپ کی جنریشن ویسی ہی ہوگی. سو یو ریئلی نیڈ ٹو تھنک آف کہ آپ اپنے لیے کیا چوز کر رہے ہیں, اور اس کو چوز کرتے وقت آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ اگلی جنریشن اپنی کیسی چاہتے, آپ کو اپنی اگلی جنریشن کیسی چاہیے. آپ مثلاً آپ کیسے بچے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی پسند کی شادی کر رہے ہیں تو آپ ایسے بندے کے ساتھ شادی کیجیے جس کو دیکھ کے آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی اس بندے جیسی ہونی چاہیے. اینڈ دین اگین اگر آپ کسی عورت سے مل رہے ہیں, کسی عورت کو اپنے لیے چوز کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ آپ کی بیٹی اور بیٹا جو ہے اس خاتون جیسا ہونا چاہیے. جب آپ کو یہ فیل آئے کسی انسان کے ساتھ, دیٹس دا رائٹ پرسن فار یو. دل کی بات کہی آپ کہ آپ کو پتہ آپ کی جنریشن اس بندے سے چلتی ہے, اور یہ فیل آپ کو ہر کسی کو دیکھ کے نہیں آتی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کا بچہ تو میں کبھی پیدا نہیں کر سکتا یا کر سکتی, یا اس کے ساتھ بچہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. سو یو ریئلی نیڈ ٹو تھنک whom you are getting married, کیونکہ آپ کی پوری لائف جو ہے اس بات کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. آپ کے ماں باپ کیسے ہیں, آپ کے بہن بھائی کیسے ہیں, ڈز ناٹ میٹر, بیکاز ایک خاص ٹائم پہ جا کے وہ آپ کی زندگی کا حصہ اتنا نہیں رہتے جتنا آپ کا پارٹنر رہتا ہے. آپ کا پارٹنر آپ کی 25, 22, 23, 24 سال سے آپ کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہوتا ہے اگر آپ خود سے اپنے ریلیشن شپ بنا رہے ہیں, اینڈ دیٹ گوز اپ ٹل یو ڈائی. ساتھ کوئی 50 اور شاید اس سے بھی زیادہ لمبا ٹائم آپ کا اس کے ساتھ گزرتا ہے. ماں باپ کے ساتھ آپ کا اتنا ٹائم نہیں گزرتا, اور وہ ایک چھت میں, ایک کمرے میں, ایک بیڈ کے اوپر گزرتا ہے آپ کا. دس از دا, اور یہ وہ واحد ریلیشن شپ ہے جو آپ خود بنا رہے ہیں, جو آپ خود بنا رہے ہیں. باقی سارے فطرتی ریلیشن بنے ہوئے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی آپ کی چوائس نہیں ہے, بچے آپ کی چوائس نہیں ہے, آپ کا اسپاؤس آپ کی چوائس. دس از دا اونلی ریلیشن شپ وچ یو چوز. اب آپ غلط چوائس کر رہے ہیں, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ کو ان کی چوائس سے کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ بھی ہمارے لیے کبھی برا نہیں سوچتے, یا کوئی ایسی بری چیزیں نہیں ان کے دماغ میں ہوتی کہ ہماری تباہی یا ہمارے لیے کوئی برا پارٹنر سوچے. بٹ یو ریئلی نیڈ ٹو تھنک کہ وہ جو آپ کے ماں باپ چوز کریں کیا وہ وہی ہوگا جو آپ کو چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کو بتائیے کائنڈلی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. سو اپنے پارٹنر کی سلیکشن اس لیے اچھی کیجیے کہ آپ کی آنے والی جنریشن جو ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ کریں, اور آپ کو وہ 2, 3, 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے جو آپ اپنے پارٹنر میں دیکھنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں اور ہم پیسہ دیکھتے ہیں, which is not on which you can build the family.
یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن پہ فیملی بلڈ ہوتی ہے. فیملی بلڈ ہوتی ہے ویلیوز کے اوپر. ہمیشہ یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان, کوئی آدمی یا عورت جس کو آپ اپنے لیے چوز کریں, اس کا اپنی فیملی کے ساتھ کنیکشن کیا ہے. دس از ریئلی امپورٹنٹ. وہ کتنا فیملی اورینٹیڈ ہے. مے بی اس کی فیملی کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہ ہو, مگر وہ فیملی اورینٹیڈ بہت زیادہ ہے. پھر بھی اس کو وہ توجہ, لو اینڈ کیئر نہ ملی ہو, مگر وہ یہ چاہتا ضرور ہے کہ اپنے بچوں کے لیے, وہ اپنی بیوی کے لیے کریٹ کر سکے. دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی فیملی اورینٹیشن کیا ہے, پھر آپ اس بندے کو اپنے لیے چوز کریں. جس بندے کی کوئی فیملی اورینٹیشن نہیں ہوتی, وہ آپ کے ساتھ بھی اپنی فیملی کو اسی طرح سے ڈسٹارٹیڈ ہی بنائے گا جس طرح کی اس کی اپنی سوچ میں ہو. اس کو فوکس کریں تاکہ آپ کی آنے والی جنریشن جو ہے بہتر ہو سکیں. یس, ویری امپورٹنٹ تھنگ جو کہ میں آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہوں گی, ہم لوگ خود بھی میرا اپنا جو انسٹیٹیوشن ہے پلیسیڈیٹی کے نام سے, ہم لوگ اس پہ پیرنٹنگ کوچنگ جو ہے وہ کرتے ہیں, پیرنٹس کو ٹرین کرتے ہیں. اور ہماری ٹریننگ جو شروع ہوتی ہے جب ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہے, کپلس جب یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہے, ہم وہاں سے ان کی ٹریننگ شروع کرتے ہیں, جس میں ماں کی کنسیپشن کی ٹریننگ ہوتی ہے, ڈیورنگ پریگنینسی انہوں نے کیا چیزیں کرنی ہیں وہ ٹریننگ ہوتی ہے, پھر آفٹر دا چائلڈ کس طرح سے بچے کے ساتھ آپ نے رہنا ہے, کیونکہ بچے کا رونا برداشت کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اکثر جو ماں فادر ہوتے ہیں وہ جا کے ساتھ دوسرے کمرے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بچہ رو رہا ہے, وچ از ریئلی رانگ. یہ نہیں ہونا ہے. بچہ رو رہا ہے, یور وائف از ناٹ اونلی ریسپانسبل ٹو ٹالریٹ دیٹ کرائے, آپ نے بھی ان کے ساتھ ٹالریٹ کرنا. بے شک آپ نے صبح آفس جانا ہے, آپ کی وائف نے بھی صبح اٹھ کے بہت کچھ کرنا ہے. سو یہ جو آپ ایک لیوریج دے دیتے ہیں آدمیوں کے کہ ہاں وہ ساتھ والے کمرے میں جا کے سو جائے, دیٹس اے رانگ وے ٹو ڈو دیٹ تھنگس. یہ نہیں ہونا چاہیے. ماں کی نیند بھی بہت زیادہ سیکریفائس ہوتی ہے, بہت وہ زیادہ چیزوں میں گزرتی ہے. سو فادر شوڈ پلے ایکول رول. بالکل ٹھیک. اس سے ڈاکٹر صاحبہ میرا ایک آخری سوال ہے, اور یہ ساری کی ساری چیزوں کا جب آپ نے بتایا کہ پہلی سپریشن انزائٹی بچہ فیل کرتا ہے جب وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے, انزائٹی ڈپریشن جب اس رحم سے باہر آ رہا ہوتا ہے, انزائٹی ڈپریشن اور اسٹریس جیسی چیزیں یہ تو شروع سے ہیں. انفارچونیٹلی جس خطے میں ہم ہیں, ان بیماریوں کو یا ان چیزوں کو ہم اتنا پروٹوکول نہیں دیتے, شاید ذہنی وہم کہتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ آڈینس کو بھی ضرور بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان چیزوں پر کام کرنا, اور کتنا امپورٹنٹ ہے ان ساری چیزوں سے بچنا ایک اچھا لائف اسٹائل گزارنے کے لیے. بہت ضروری ہے. آپ کی جیسے ہم نے شروع اسی بات سے کیا تھا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے, ایکچولی اف یو آر مینٹلی ہیلدی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ فزیکلی ہینڈی کیپ ہوں تو آپ مینیج کر جائیں گے, لیکن اگر آپ مینٹلی چیلنجڈ ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں چیلنج ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نہ خواستہ وہ لوگ جو مینٹلی چیلنج ہوتے ہیں وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے, وہ بہت کچھ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں, مگر ان کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ چیلنجز جو ہیں آف کورس چائلڈہڈ کی ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو دین اگین آپ اپنے بچے کو کیا پرووائڈ کر رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ اس کی کتنی, مطلب اگر آپ کمپیریزن کیے جا رہے ہیں اس کا اپنے دوسرے کزنس کے ساتھ, بڑے بھائی کے ساتھ, چھوٹے بھائی کے ساتھ, یا آپ ہمیشہ بچے کو سمجھاتے وقت یو نیور گیٹ ٹو ہز پوائنٹ, آپ اس کی ایج کے اوپر نہیں جاتے, آپ اپنی ایج کے اوپر بات کرتے ہیں. تمہیں میں نے بار بار سمجھا دیا, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ What do you mean بھائی, آپ ایک 30-40 سال کے انسان ہیں, وہ ایک 5-6 سال کا بچہ. لک ایٹ دس کہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 40 سال ایکسپیرینس کو وہ اس ایج کے اوپر سمجھ جائے. کیوں؟ آپ اتنے سمجھدار تھے تو پھر آپ بھی سمجھدار ہوتے. آپ جہاں پہ آج 40 سال کی عمر میں آپ اس سے زیادہ آگے ہوتے اگر آپ اتنے سمجھدار تھے. تو یو ریئلی نیڈ ٹو تھنک کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کیا بات کریں. آپ کو ہمیشہ اپنے بچے کی ایج کے اوپر آنا پڑے گا, چاہے وہ ٹینس ہیں, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے, بیبی ہے. آپ کو اس کی زبان میں اس کو سمجھانا پڑے گا, اس کی زبان میں وہ کر کے دکھانا پڑے گا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ باپ بن کے, ماں بن کے سوچتے رہیں گے, اڈلٹ بن کے سوچتے رہیں گے, لیٹ می ٹیل یو, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سیو یور چائلڈ. کبھی بھی آپ سیو نہیں کر سکتے اپنے بچے کو اگر آپ صرف ماں اور باپ بن کے اپنے بچے کو ڈیل کریں گے. رہیں ماں باپ, مگر ان کی ایج کے اوپر آ کے ان کو سمجھیے, ان کے دوست بن کے ان کو سمجھائیے, اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا بچے کی پرسنالٹی انگزائٹی, ڈپریشن اور اسٹریس سے کتنی دور ہو جاتی ہے. زبردست. کچھ پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں جو کہ میں شاید دوبارہ کبھی آؤں گی تو پھر میں اس کے بعد پلیٹ فارم حاضر ہے. ہاں, ہم اس پہ تب بات کر سکتے ہیں. اور وہ پیرنٹنگ سٹائلز بیسیکلی ہمارے
خاندانی اسٹائل ہوتا ہے, میرے ابا نے مجھے کیسے پالا, اس کے ابا نے اس کو کیسے پالا. سو دیٹ از جو ہم جنریشنل ٹراما کی بھی آج کل بہت بات کر رہے ہیں کہ وی آر جسٹ پاسنگ دس جنریشنل ٹراما ٹو ون جنریشن ٹو اندر, وچ از رائٹ بیسیکلی, کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہم وہی اپنے بچوں کے ساتھ یا تو کر رہے ہیں یا اس سے بالکل ایکسٹریم پازیٹیو پہ چلے گئے ہیں. مطلب ہمارے ماں باپ نے ہمیں اجازت نہیں دی گھر سے باہر رہنے کی, تو ہم نے اپنے بچوں کے اوپر ہر طرح کی بندشیں ختم کرتی, جس کی مثالیں ہمیں کچھ نظر آتی ہیں. جیسے ایک ریسنٹ آپ کو نظر آیا ہوگا جو ایک مرڈر ہوا ہے, بیٹے نے باپ کا جو مرڈر کیا ہے, وہ چیزیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ وین یو آر ناٹ ہیونگ دا کنٹرول, جو آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ کھلائیں سونے کا نوالا اور دیکھیں شیر کی آنکھ سے, یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے ود یور چائلڈ. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری باؤنڈریز کیا ہیں, مگر وہ باؤنڈری سیٹ کرتے وقت صرف یہ ضرور سوچ لیجئے کہ کیا آپ انڈیو باؤنڈریز تو نہیں لگا رہے, کیا آپ اپنے بچے کو آج کی چیزوں سے محروم کر کے اپنے زمانے کی چیزیں سکھانے کی کوشش تو نہیں کر رہے. بیکاز اف یو آر ڈوئنگ دیٹ تو آپ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. سو دیز what the parents should do. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. یقینی طور پہ نہ صرف میرے لیے بلکہ جتنے دیکھنے والے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو مانوں گا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ پلیٹ فارم نیشنل سینٹرل نیوز کا یہ پوڈ کاسٹ یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے, اور میں یقینی طور پر یہاں دیکھنے والوں کو بھی میں یہ چیز لازمی گوش گزار کروں گا اور آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا جو آپ کا ادارہ کر رہا ہے. اس گھٹن زدہ ماحول میں آپ پیرنٹنگ سٹائل سکھا رہے ہیں, آپ سوسائٹی کو ایک اچھے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. اینڈ بیسٹ وشز فار یو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.